بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس خدا کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول نہ بنایا جاتا تو اللہ کی عبادت نہ ہوتے۔ یعنی اگر حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ نہ بنتے، ان کو نہ بنایا جاتا تو دنیا کے اندر اللہ کا نام لینے والا ختم ہو جانا تھا، یعنی مسلمانوں کا خاتمہ ہو جانا تھا۔ اور یہ الفاظ اتنی بار کہے، کسی نے کہا اے ابو ہریرہ رک جائیے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اتنی بات کیوں کہہ دی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، ہم نے مشترکہ طور پر حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دی، لیکن جیسے جیسے عرب میں اور عرب سے باہر نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر پھیلتی گئی، ایسے ہی اسلام کا جو پرچم تھا آہستہ آہستہ نیچے ہوتا گیا۔ یعنی فتنوں کی آندیاں آ گئیں، بے شمار فتنے آ گئے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ایک لشکر تیار کیا تھا جس کا امیر حضرت اسامہ بن زید کو بنایا تھا، اور ابھی وہ لشکر مدینے سے تھوڑا فاصلہ طے کر کے ٹھہرا تھا کہ نبی علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا، اور جہاں جہاں تک حضور کی وفات کی خبر پہنچی، مکے مدینے یا عرب کے باہر منافقین نے اپنا نفاق ظاہر کر دیا، یہود و نصارہ متحرک ہو گئے، اور سب سے زیادہ جو مسئلہ درپیش یہ آیا کہ جو مسلمان تھے وہ مرتد ہو گئے، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے نبی علیہ السلام نے نبوت حاصل کر کے عزت حاصل کی، ایسے ہم بھی کر لیں، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبوت وہبی ہوتی ہے، اللہ ہی عطا کرتا ہے، کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو 700 کا لشکر نبی علیہ السلام نے روانہ فرمایا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام جمع ہو کر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے کہ حضور، منکرین جہاد، منکرین زکوٰۃ موجود، منکرین نبوت موجود، منافقین اپنا نفاق ظاہر کر رہے ہیں، یہود و نصارہ متحرک ہو رہے ہیں، تو اس لشکر کو روک لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا اور صحابہ خاموش ہو کر چلے گئے۔ کیسا جواب تھا؟ کہا کہ جس لشکر کو نبی علیہ السلام نے روانہ ہونے کا حکم دیا، اگر مجھے علم ہو کہ میرے پاؤں سے پکڑ کر درندے مجھے گھسیٹ کر لے جائیں گے، میں پھر بھی اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا، روکوں گا نہیں جس کو جانے کا حکم نبی علیہ السلام نے دیا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس لشکر کی روانگی کا فائدہ یہ ہوا کہ جو قبائل مرتد ہو رہے تھے، زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ان کے پاس اور طاقت نہ ہوتی کہ اور مدینے میں انہوں نے عظیم لشکر جمع نہ کیا ہوتا تو یہ لشکر کفار کی طرف نہ بھیجتے۔ پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبائل کی فہرست بنائی کہ جو منکرین زکوٰۃ تھے، منکرین نبوت تھے، مرتد ہو رہے تھے اور حضرت ابو بکر کی خلافت نہیں مان رہے تھے، پھر 11 قبائل کی طرف 11 جھنڈے دے کر 11 صحابہ کو روانہ فرمایا۔ منکرین زکوٰۃ ہو، منکرین ختم نبوت ہو، تمام کو ختم کیا، پھر جتنے بھی فتنے تھے سب کو ختم کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے گئے، ان کی حکومت کتنے سال تھی؟ 2 سال، لیکن ان 2 سالوں میں آپ نے اتنے زیادہ فتنے ختم بھی کیے اور کفار کی طرف جہاد کے لیے لشکر بھی بھیجے۔ شام کا دروازہ حضرت ابو بکر صدیق نے فتوحات کے ساتھ کھولا، عراق کا، شام اور بے شمار ممالک کا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہی خاصہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، سب اپنے ہوش و حواس اڑا بیٹھے، اس وقت بھی قائم حضرت ابو بکر صدیق رہے۔ فتنوں کی آندیاں آئیں تو اس وقت بھی قائم حضرت ابو بکر صدیق ہی رہے۔
اسی وجہ سے تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق مضبوط دل والے ہیں، کیونکہ جگرا ہو اور نبی علیہ السلام کا یار غار ہو، ساری زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ گزاری ہو، تو وہ کمزور تو نہیں نہ ہو سکتا۔ جسم چاہے حضرت ابو بکر کا کمزور تھا، لیکن جگر کے حوالے سے اتنے مضبوط تھے کہ فتنوں کو ختم کر کے اور فتوحات کا دروازہ کھول کر امت مسلمہ سے سرخ روح ہو کر اس دنیا سے پھر گئے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی محبت میں اضافہ فرمائے۔